أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ جو نبی ہیں ان لوگوں کو اندھیروں سے اجالوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ 570 22 اپریل یہ وہ دن تھا، یہ وہ سال تھا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، انسانوں کو ان کی اوقات یاد دلائی کہ تم کچھ نہیں ہو، تم اندھیرے میں رہنے کے لائق ہو، اندھیرا آیا ہے، تمہاری آزمائش آئی ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، اور صرف روحانی نور نہیں بٹے گا بلکہ فزیکلی حصی اندھیرے بھی دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 34 سال تک انسان کو اس آزمائش میں رکھا، اور اللہ نے پھر امام الانبیاء کو بھیجا جنہوں نے جس طرح کفر و شرک کے اندھیروں کو دور کیا، اسی طرح انہوں نے جو ظاہری اندھیرے ہیں ان کو بھی دور فرما دیا۔ یہ ہے انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے سے اجالا عطا فرمایا، اور 570 میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اندھیرے چھٹ گئے، اور 16ویں صدی تک جاتے جاتے اسلام کا جو نور تھا نا یہ ساری دنیا میں پہنچ گیا۔ یورپ والوں کو 16ویں صدی میں صفائی کا کوئی سینس نہیں تھا، آج 2025 ہے، 16ویں صدی میں صفائی کا کوئی سینس نہیں تھا۔ جس کمرے میں یہ رہتے تھے، سوتے تھے، اسی میں جانور باندھتے تھے۔ اس مغرب کے بعد یہ لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے کیونکہ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر ہوتے تھے، اندھیرا ہونے کے بعد باہر نہیں جا سکتے تھے۔ یہ جو صفائی ہے، یہ جو نظافت ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ جو نور ہے، یہ جو برکت ہے، امام الانبیاء جو لے کر دنیا میں تشریف لائے، اسلام کا نور یورپ میں پہنچا تو پھر یورپ کو بھی پتا چلا کہ صفائی کیا ہوتی ہے۔ حضور تشریف لائے، اندھیرے چھٹ گئے، نور لے کر آئے، نور بن کر آئے، نور تھے، پھر دعا بھی کی۔ بخاری شریف میں ہے یا اللہ میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے۔ صحیح حدیث ہے، حضور یہ دعا کرتے تھے۔ حضور دعا کرنا قبول نہ ہو، دائیں بائیں چاروں طرف نور ہی نور ہے، اور ایسا نور ہے اللہ اکبر، عثمان غنی کو بیٹیاں دو دے دیں تو وہ 2 نور والے ہو جاتے ہیں۔ وہ مکے سے مدینے آتے ہیں، مدینہ پہلے یثرب تھا، حضور آتے ہیں مدینہ منورہ ہو جاتا ہے۔ وہ پہاڑ جو غار جس میں حضور چند دن گزارتے ہیں، حضور کے قدم لگتے ہیں، وہ جبل جبل نور ہو جاتا ہے۔ قاسم نور بھی ہیں، نور بھی ہیں، قاسم نور بھی ہیں۔ حضور نے نور بانٹا، اور نور حضور نے جو بانٹا ہے اس کی ایک شکل نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ رسول پاک علیہ السلام سے عرض کی گئی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ قیامت میں آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ،
جانور ہوں ان میں کوئی جانور ایسا جس میں نشانی ہو، اس کے ماتھے پر کوئی کالا سا نشان ہو یا سفید نشان ہو، پورا جسم اس کا کالا ہو، ماتھے پہ سفید ہو، فرمایا مالک تلاش کر لے گا یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ ہمیں آپ تلاش کیسے کریں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی نمازیں پڑھے گا، اس سے پہلے وضو کرے گا، وضو کرے گا تو اس کے اعضاء چمکیں گے، اس کے اعضاء چمکیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ راہ ہوں گے، محجلین ہوں گے، کیا مطلب؟ چمکتے دمکتے ہوں گے، نور والے ہوں گے، بولیے نا، اور یاد رہے اسی نمازی کا چہرہ چمکے گا جو اہل سنت ہوگا۔ قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے کالے ہوں گے، بہت سے روشن ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، اس کے تحت ایک نہیں کئی تفسیروں میں لکھا ہے ای وجوہ اہل سنت والجماعہ، اس سے مراد کیا ہے؟ چہرے کن کے چمکیں گے؟ اللہ اکبر، تفسیروں میں لکھا ہے اہل سنت و جماعت کے چہرے چمکتے ہیں، سنیوں کا رخ اجالا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نماز پڑھیں گے، اہل سنت ہوں گے، چہرے چمکیں گے، قیامت کے دن چمک ان کا مقدر بنے گی۔ حضور فرماتے ہیں اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والے کو کامل نور کی بشارت ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو نور سے نور جڑ رہا ہے یا نہیں؟ آ رہے نا ٹاپک پہ یا نہیں؟ ہاں، یہ نماز نور ہے، اور اس نماز کو نورانی بنانا ہے۔ یہ نماز تبھی نورانی بنے گی جب یہ رسول پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھ جائے گی۔ حضور نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کیا فرمایا؟ صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیسے پڑھنی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھنی ہے، نہیں، یہ نہیں فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں نہ ویسی ہو نہیں سکتی، ویسی نہیں ہو سکتی۔ حضور نماز پڑھتے نہ پتہ کیسے؟ بخاری شریف کے حدیث سے حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور 2 قدم چلتے ہیں، ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، پھر پیچھے کر لیتے ہیں۔ اب نماز مکمل ہوئی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ نماز میں ایسا کیا آپ نے؟ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت نظر آ گئی، میں نے ہاتھ بڑھا کر چاہا کہ ایک خوشہ، ایک گچھا پھلوں کا توڑ لوں، صحابہ میں وہ توڑ لیتا ایک مٹھی، حضور کی ایک مٹھی، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی ہاتھ کا مطلب 2 ہے، خالی مطلب 2، ایک خالی کا مطلب صرف، ایک خالی کا مطلب خالی نہیں ہے، سمجھ ایمپٹی، یہ مٹھی ہے نا، کوئی خالی ہے نا اندر سے، کیا ہے؟ خالی۔ اور دوسرا کیا مطلب ہے؟ یار آپ نے خالی نمکین نہیں کھلایا، آپ نے خالی چائے پلائی، یہ جو خالی ہے نا اس کا مطلب ہے صرف یہی۔ سمجھ میں آ گئی؟ امام اہل سنت کیا سمجھا رہے ہیں؟ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دونوں خالی لے لو، حضور کی شان ثابت ہے۔ اللہ اکبر، ارے حضور کی خالی مٹھی دیکھو، خالی 2 جہاں کی نعمتیں اسی میں، خالی میں تو بھرے میں کیا ہوگا؟ اور اگر اس کا مطلب یہ ہو خالی مطلب صرف، خالی مطلب صرف، اللہ اکبر، صرف ہاتھ میں اتنی نعمتیں ہیں،
زبان میں کتنی ہوگی؟ اشارہ میں کتنی ہوگی؟ خالی اللہ اکبر کبیرہ. ٹاپک کی طرف آتا ہوں، ورنہ میلاد کا موسم اور ایسی باتیں ہم نہ کریں. اللہ اکبر، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. نماز پڑھنی ہے، حضور نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسی میں پڑھتا ہوں ایسی نہیں، جیسی تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو بس نقل کرو. حضور فرماتے میری نقل کرو، میرے جیسی نماز تم نہیں پڑھ سکتے. حضور نماز پڑھ کے، بخاری مسلم کی حدیث مشکات کی، نماز پڑھ کے حضور دیکھتے ہیں پیچھے مڑ کے، کہتے ہیں بھائی تم کیا سمجھتے ہو؟ ہر ترون قبلتی ہا ہونا، کیا تم یہی دیکھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو میں آگے دیکھتا ہوں؟ فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا خدا کی قسم تمہارے جو دل میں چل رہا ہے نا وہ بھی مجھے پتا ہے، تمہارے جو رکوع ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے. سبحان اللہ. حضور کی نماز، سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی نہیں، ہاں جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسی پڑھنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں صحابہ حضور کو دیکھ کر کیسے پڑھتے تھے، اور صحابہ نے حضور کی نماز کو دیکھا اور دیکھ کے کیسا بیان کیا. آئیے شروع کرتے ہیں. نماز شروع کرنی ہے، سب سے پہلے نیت کرنی ہے. کیا کرنی؟ کیا بولے؟ نیت. نیت بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. نیت شرط ہے، نیت نہیں تو نماز نہیں. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے، قانون ہے. 6 شرائط ہیں، 7 فرائض ہیں. شرائط میں سب سے پہلی نیت. سبحان اللہ. نیت ہے، طہارت ہے. بولے چلے جا رہے ہیں، ارے بھائی توجہ رکھو. ہے پہلی؟ ارے نہیں ہے پہلی نیت بھائی، طہارت. پہلی کیا ہے؟ دوسری سترے عورت. ہاں یاد کرایا ہوا آپ نے، ماشاءاللہ یار. اور تیسری، چوتھی اور پانچویں. دیکھو نیت 5ویں پہ جا کے ہے اور یہاں پہلے پہ سر ہلا رہے تھے. ہاں پہلی. ماشاءاللہ. تو جو ہے میری تو ہے، مجھے رکھنی پڑے گی. اگر میری تو بچوں نہ آئی تو پھر آپ آگے پیچھے ہو جائیں گے. تو نیت شرائط میں سے ہے، ضروری ہے. لیکن نیت کہتے ہیں کس کو ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پکے ارادے کو. دل میں پکا ارادہ ہو، فرض پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں. صحیح. لیکن یہ یاد رہے کہ نفل میں اور سنت میں فقط نماز کی نیت کر لینا تو بھی ہو جائے گا، لیکن واجب اور فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں لازمی ہے کہ آپ کے دل میں ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. واجب پڑھ رہے ہیں جی. ماشاءاللہ حضرت مولانا عدنان مدنی صاحب آگے تشریف لائیں، اور حضرت مولانا طلعت مدنی صاحب آپ بھی آگے تشریف لائیں، اور بھی جو مدنی ہیں علماء ہیں آگے تشریف لے آئیں. یہاں آگے آپ تشریف لائیں، علماء کا مقام آگے ہے. درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ اہل سنت. تو نیت جو ہے دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت تو فرض پڑھ رہا ہوں واجب. ہاں رکعتوں میں رخصت ہے، اگر رکعتیں متعین نہیں کر سکے آپ تو رخصت ہے، آپ پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز. لیکن فرض واجب کو مقید کریں، دل میں ہو. تو زبان سے نیت کرنا یہ کیا ہے؟
حنفیوں کے نزدیک ہم یہاں بیٹھے ہیں فقہ حنفی کے مطابق رسول خدا کی نماز بیان کرنے کے لیے. اور فقہ حنفی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے یہ بتایا طریقہ, ابو حنیفہ نے یہ نماز بتائی ہے, نہیں. امام ابو حنیفہ نے قرآن و سنت کے مطابق جو نماز بتائی ہے وہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں, بعض اوقات دھاندلی کرتے ہیں لوگ, کہتے ہیں یہ تو ابو حنیفہ نے, نہ ابو حنیفہ نے اپنے پاس سے نہیں رسول پاک سے بتائی ہے. ہاں, یہ آپ پہلے ذہن میں بٹھا لیں بات. بخاری شریف لکھی گئی ہے 3ری صدی کے اندر, ٹھیک ہے, 250 سال گزر چکے تھے پھر بخاری لکھی گئی. باقی کتابیں ساری بعد میں, سیاستہ جو حدیث کی 6 کتابیں ہیں نا مشہور ترین, یہی صرف حدیث کی کتابیں نہیں ہیں. یاد رکھیے گا حدیث ان 6 کتابوں میں ہو تبھی معتبر ہوگی, یہ کوئی اصول نہیں ہے. حدیث کی کسی کتاب میں ہو صحیح سند کے ساتھ ہو تو معتبر ہے. آپ مجھے یہ بتائیں یہ 6 کی 6 کتابیں تو 250 صدی کے بعد لکھی گئی ہیں, اس سے پہلے جو مسلمان نمازیں پڑھتے تھے وہ بخاری سے پڑھتے تھے. بتائیے بھائی, صحابہ نے نمازیں پڑھی, تابعین نے پڑھی, تبع تابعین نے پڑھی, ان کی نمازیں کیا سیاستہ سے تھی؟ یہ جھوٹ ڈالا جاتا ہے, لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. نہیں جی بخاری مسلم میں دکھاؤ. ارے بھائی جب بخاری مسلم تھی ہی نہیں, اور جب خود امام بخاری نے بخاری نہیں لکھی تھی تو خود امام بخاری نماز کیسے پڑھتے تھے, امام مسلم نماز کیسے پڑھتے تھے؟ اس کا مطلب یہ حدیث کی کتابیں پہلے بھی تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک حدیثیں آتی ہیں نا, کم از کم 3 واسطے, زیادہ سے زیادہ 8, 9, 10 واسطوں سے پہنچتی ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ اکبر پتہ کیسے حدیث ملی؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے 26 صحابہ کا زمانہ پایا, 7 صحابہ کرام سے بالمشافہ ملاقات کر کے حدیثیں لی. اب بتاؤ بخاری میں اتنا نیچے آ کے حدیث مضبوط ہو جائے تو پھر اتنا اوپر امام اعظم ابو حنیفہ کہیں مجھے حضرت انس بن مالک نے بیان کیا ہے, اور حضرت انس بن مالک کہیں مجھے رسول پاک نے بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام اعظم ابو حنیفہ, آپ کو ایک بات اور مزے کی بتا دوں, حدیث کی 3 قسمیں ہیں. حدیث کی محدثین نے 3 قسمیں لکھی ہیں. ایک وہ حدیث کی قسم جو نبی پاک علیہ السلام تک پہنچتی ہو سند, دوسری صحابی تک پہنچتی ہو, تیسری تابعی تک پہنچتی ہو. شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کو دیکھ لیں, علامہ ابن حجر اسقلانی کو دیکھ لیں, امام ابن حجر حیثمی کو دیکھ لیں, علامہ جلال السیوطی شافعی کو پڑھ لیں. محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو سند حضور تک جاتی ہو, دوسری صحابی تک جاتی ہو, تیسری تابعی تک جاتی ہو. فقہ کے 4 اماموں میں ایک ہی امام تابعی, وہ ہمارے امام ابو حنیفہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی جو بات ہے نا, بات وہ بھی حدیث سے مقطوع ہے, وہ بھی حدیث ہے. سبحان اللہ. اب آئیں سنیں, نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. اب فقہ حنفی میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرے تو یہ بہتر ہے, مستحب ہے, افضل ہے. نہ ہم اس کو فرض کہتے ہیں, نہ اس کو واجب کہتے ہیں, نہ اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں, نہ سنت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مستحب. کیا کہتے ہیں؟ مستحب. جب کہا جائے نا مستحب کے لیے نہ قرآن کی آیت دلیل کے طور پہ چاہیے, نہ کوئی نص قطعی چاہیے, نہ حدیث متواتر چاہیے, نہ حدیث مشہور چاہیے, نہ اس کے لیے حدیث جو ہے وہ حدیث فرد واحد چاہیے, نہ اس کے لیے جو ہے وہ حدیث صحیح چاہیے, نہ صحیح لذاتی, نہ صحیح لغیری, نہ حسن لذاتی, نہ حسن لغیری.
ضعیف حدیث بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ مسلمان صحیح العقیدہ کسی اچھی بات کو متفقہ طور پہ اپنا لینا وہ بھی مستحب ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سنا دیتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، جس شے کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے۔ اس زبان سے کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ توجہ رہتی ہے، لیکن یاد رہے فقہاء یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں، اگر زبان سے نیت بندہ کر رہا ہے اور دل میں نہیں ہے تو پھر نیت نہیں ہے۔ دل میں ضروری ہے، زبان سے کہنا بہتر افضل، نیت کر لی اب کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، کیا کرنا ہے؟ بھائی میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا آپ کو میں وہ جو ہمارے اہل سنت میں ہوتا ہے نا جوش والی بات کرو، کوئی ساتھ ساتھ کچھ وہ بھی کرنا پڑے گا، ورنہ تو آپ کہیں گے اچھا یہ حدیثیں بس سناتے چلے جا رہے ہیں ایک ترتیب سے اور اس میں کوئی جو ہے وہ اٹریکشن نہیں ہو رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، مزہ لینے آیا علم لینے آیا بھائی، علم لینے آئے ہو نا۔ آج ٹاپک ہے رسول خدا کی نماز، سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر ایسا ہے سبحان اللہ، بھائی جب حضور کی نماز کا ذکر کر رہے تو حضور ہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تکبیر کہنی ہے، ہم اس کو تکبیر کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ۔ تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی۔ کیا تحریمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہلی تکبیر کا نام ہے تحریمہ، حرام کرنے والی۔ یہ حرام کر دیتی ہے کس کو؟ آپ نے جیسے کہا اللہ اکبر، بات کرنا حرام، کھانا حرام، پینا حرام، سلام کا جواب دینا حرام، عمل کثیر کرنا جان بوجھ کے یہ حرام۔ سمجھ میں آ گئی؟ تکبیر تحریمہ نے حرام کر دیا بہت کچھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نیت کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے نزدیک سنت کیا ہے؟ ہاتھ کانوں تک، یہاں تک جائیں، جہاں تک جائیں، یہ یہاں تک، یہ ہے سنت۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، ایسے یہاں بلکہ نیچے نہیں، ادھر سے کی ہے ادھر، بس۔ سنیں صحیح مسلم، سنیں صحیح مسلم، سیاہ ستہ ہے، حدیث نمبر 589 ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 1085 ہے، دونوں سیاہ ستہ ہے۔ کیا ہے؟ سیاہ ستہ۔ سنیں حضرت مالک بن حویرث صحابی رسول ہیں، یہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، کہ رسول پاک علیہ السلام ثابت نہیں ہے نمبرنگ، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سامنے بخاری رکھی، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی اس کو آج تک۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں میں، اس پلمبر کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ بخاری میں تو یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف بت تھے، حضور نے مکہ فتح ہوا تو بتوں کو گرایا۔ حول البیت، حول الکعبہ کے لفظ ہیں، حول کا معنی ہوتا ہے اطراف، چاروں طرف۔ اور اس نے کیا کہا؟ بت کعبے کے اندر تھے، جھوٹا ہے۔ بخاری کہتی ہے چاروں طرف تھے، یہ کہتا ہے اندر تھے، تو ڈنڈیاں مارتا ہے۔ جب ترجمے سے پڑھے گا بخاری تو مترجم کو فالو کر رہا ہے نا، اصل پڑھے اللہ اکبر۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی، صحابی رسول اللہ بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تکبیر کہتے پہلی ہاتھ حضور اٹھاتے یہاں تک کہ حضور کانوں کے برابر کر دیتے۔ آگے سنیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنیں، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 608، سنن نسائی میں 870، سنن کبرا اس میں 2416 ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا رفع یدیہ
دخل فی الصلاۃ، جب حضور نماز میں داخل ہونے لگے تو حضور نے ہاتھوں کو بلند کیا، کبرا اللہ اکبر کہا، وصفہم مامن، ان سے جنہوں نے حدیث سنی وہ حمام راوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حیال اذنیہ، یہ حدیث کی 3 کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کانوں کی لو کے برابر حضور نے ہاتھ اٹھائے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا ہاتھ اٹھا لیا، اب کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانے کے بعد باندھنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ باندھنے ہیں۔ باندھنے کیسے ہیں یہ سنیں، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھائے، ہم نے حدیث کے مطابق حنفی نماز پڑھتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کی نماز کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھائے، ہم نے 2 حدیثیں آپ کو بتا دی ہیں، اور حوالے کتنے بتائے ہیں؟ 3 نہیں 5 حوالے بتائے ہیں۔ ابھی سے شروع میں بھولنے لگ گئے ہو، میں نے تو درجن حوالے لکھے۔ آپ کو پتا میں نے یہ تقریر کرنے کے لیے 6 گھنٹے مطالعہ کیا آج کا بیان کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت قبلہ مولانا فیصل مدنی صاحب نے کہ حضرت اس موضوع کی بہت ضرورت ہے، اور بالکل صحیح کہا انہوں نے، تو ہم نے کہا کہ حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے سنیے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ نعرہ حیدری، نعرہ یہ پتہ کیوں لگایا ہے؟ جو راوی ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ۔ آئیے سنیے حدیث پاک، اور یہ حدیث کون سی کتاب میں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور آپ کو پتہ امام ابن ابی شیبہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، یعنی بخاری سے بھی جو پہلے حدیث کی کتاب لکھی گئی، میں اس کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ ایک حوالہ یہ ہو گیا، اور دوسرا حوالہ ہے سنن ابو داؤد کا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو حدیث ہے اس کا حدیث نمبر آپ نوٹ کر لیں، 3961 ہے، اور سنن ابو داؤد کا جو حدیث نمبر ہے وہ 545 ہے۔ اب سنیں، حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من سنت الصلاۃ وضع الایدی علی الایدی تحت السرۃ، سبحان اللہ۔ علی فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ کون باندھنے ہیں؟ حضرت علی سے زیادہ سنت کون جانتا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ ہو اور ناک سے نیچے ہو۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں سنت یہ ہے۔ اس کے آگے سنیں، حضرت وائل بن حجر جن کی روایت آپ نے کچھ دیر پہلے سنی ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ حوالہ یہی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا۔ یہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول پاک علیہ السلام نے نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ ناک کے نیچے باندھا ہوا تھا۔ ہم ایسے کرتے ہیں نا، نماز ایسے پڑھتے ہیں، حدیثوں میں ہے یہ، ہم ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے حضور پڑھتے تھے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جیسے مجھے پڑھتا دیکھو۔ حضرت وائل بن حجر نے بتایا ایسے ہے، حضرت علی نے بتایا ایسے، ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ آگے سنیں، حضرت وائل بن حجر کیا کہتے ہیں؟ ایک دن کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا، پھر سیاہ ستہ آ گئی، سنن نسائی آ گئی، حدیث نمبر 889 ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ كَيْفَ يُصَلِّي، کہتے ہیں میں نے ایک دن میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا، سبحان اللہ، میں ضرور دیکھوں گا۔ کیا دیکھوں گا؟ حضور کی نماز حضور کیسے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، حضور کیسے پڑھتے ہیں۔ میں نے بڑا بلنڈر بھی بتانا بھی آپ کو ان کا، یہ جو اوپر باندھتا ہے ادھر، ہاں میں بتاتا ہوں یہ کتنے لفظ کمینہ آ رہا ہے میری زبان پہ، لیکن میں نہیں بولتا، چلو نہیں یار نہیں، پیارا ماحول ہے، سبحان اللہ۔ سنیں اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت وائل بن حجر
کہتے ہیں فنظرت الیہ، میں نے حضور کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، فقام، حضور کھڑے ہوئے، فکبر، حضور نے اللہ اکبر کہا، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، حتی حاذتا بأذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کے برابر کر دیا، ثم وضع یدہ الیمنی، پھر حضور نے اپنا سیدھا ہاتھ علی کفہ الیسری، اس کے اوپر رکھا، سیدھا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، اور آگے کے لفظ سنیے گا، وائل بن حجر جنہوں نے حضور کی نماز دیکھی، سیاستہ سنن نسائی، اللہ اکبر، کہتے ہیں بررسی والساعدی، ایسے جیسے ہتھی پکڑتے نہیں ہوں کر کے، انگوٹھا اوپر سے اور چھوٹی انگلی نیچے سے اور باقی سامنے 3 انگلیاں، کہتے ہیں حضور نے ایسے ہی پکڑا ہوا تھا۔ یہ ہے ہتھیوں کی نماز۔ کس کی نماز ہے بھئی؟ ہتھیوں کی نماز۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، جن کو 4.5 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حافظہ غلطی نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ، بھائی کسی اور کا حافظہ تو ہو سکتا غلطی کر جائے، انہیں تو حضور نے حافظہ دیا تھا۔ کیا عرض کی تھی انہوں نے؟ یا رسول اللہ ما اسمع منک شیء وقد انساه، یا رسول اللہ جو سنتا بھول جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا پیدا خلالت، فرمایا چادر بچھا دے۔ ایک راوی یہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں چادر جب بچھی نا تو حضور نے کیا کیا، اخذ شیئا، حضور نے کچھ پکڑا، وضع فیہ، اس چادر میں ڈالا۔ کہتے جب حضور نے یہ کر کے ڈالا نا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے میں دیکھ رہا تھا چادر میں ایسے جیسے کوئی بندہ کوئی چوٹی چل رہی ہے نا چھوٹی سی، اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اتنی غور سے کہتے میں دیکھ رہا تھا۔ یعنی حضور کیا عطا فرمانے لگے، میں دیکھ رہا تھا، غور کر رہا تھا، مجھے نظر کچھ نہیں آیا۔ حضور نے فرمایا تعالی صدرک، اس سے اٹھا سینے سے لگا۔ کہتے ہیں میں نے اس چادر کو اٹھایا سینے سے لگایا، کہتے ہیں واللہ ما نسیت شیئا بعد، کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن کے بعد سے کچھ نہیں بھولا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 647 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھنا ہے اور ناک کے نیچے رکھنا ہے۔ آپ نے بار بار سن رہے ہیں تحت السرۃ، تحت السرۃ، سن رہے ہیں نا؟ ہاں، یہ کیا ہے تحت السرۃ؟ تحت السرۃ کیا ہے؟ سرہ کہتے ہیں ناف کو۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے، کس کو کہتے ہیں؟ ناف کو۔ اب آئیں تو میں آپ کو بلنڈر بتانے لگا تھا، ہم نے آپ کو حدیثیں سنائی، حوالے بھی دیے، ٹھیک ہے؟ حضرت علی، حضرت وائل بن حجر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تینوں صحابہ نے حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا بتایا؟ ناف کے نیچے۔ اور یہ کہاں؟ ادھر بات ہے، ادھر سنیں، ان کو اتنی چڑ ہے حضور کی سنت سے، جو نیچے ہاتھ مارنے کی سنت ہے، ان کو اتنی چڑ ہے۔ سنیں، ان لوگوں نے، یہ جو خود کو کسی امام کا پیروکار نہیں بتاتے، انہوں نے کراچی میں ابو داؤد شریف حدیث کی کتاب چھاپی۔ راوی کون ہے؟ حضرت علی ہیں۔ انہوں نے ابو داؤد کتاب چھاپی، ان لوگوں نے اپنے پرنٹنگ پریس سے، ان کے پبلشر نے ابو داؤد شریف چھاپی، یہ جو ناف کے نیچے والی حدیث ہے، اس حدیث کو نکال دیا۔ پڑھے استغفر اللہ، پڑھے نا استغفر اللہ۔ اور سنیں، ابھی اور سنیں، تحت السرہ کے لفظ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حمیدی ہے نا، امام حمیدی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر حمیدی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔
کون ہے؟ امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں. بخاری کی جو سب سے پہلی حدیث امام بخاری نے لکھی ہے وہ امام حمیدی سے لی. سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ امام بخاری کے جو استاد ہیں نا ان کی ایک حدیث کی کتاب ہے اس کا نام ہے مسند حمیدی. اس میں بھی حدیث ہے یہ والی ہے. ناؤ کے نیچے انہوں نے پتہ کیا کیا؟ حدیث تو رکھی تحت سرہ کے لفظ نکال دیے. خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے. ہمارے حافظ محفوظ صاحب تشریف رکھتے ہیں. ان کے بڑے بھائی نے واقعہ سنایا. بولے میں نئے مسجد میں گیا نماز پڑھانے کے لیے. میں نے ان کو بتایا کہ سنت ایسا ہے یوں سیدھا کرتے ہیں ہاتھ کعبے کی طرف. بولے بابا جی کہتے نہیں ہم تو یوں ہی پڑھیں گے. کیوں؟ ہم تو انڈیا سے ایسے ہی پڑھتے آ رہے ہیں. ہم تو انڈیا سے ایسے پڑھتے آ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ. باتیں بڑی یاد ہیں بچپن کی بھی ہمیں. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو جو نواب شاہ کے مبلغین ہوتے تھے ان کے بیانات ہمیں یاد ہیں بہت سارے. خطبہ کے 1994-95 کی باتیں بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. ہم اس وقت چھوٹے تھے. اشرف بھائی اس وقت بڑے تھے. یہ آج بھی جوان ہیں ہم بوڑھے ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے سب کو. سبحان اللہ. تو بات کہاں پہنچی؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہی نکال دی اور مسند حمیدی سے تحت سرہ کے لفظ نکال دیے. اور سنیں اللہ اکبر. ایک جگہ حدیث میں لفظ سے فلا یرفعو رکوع سے پہلے حضور رفع دین نہیں کرتے تھے. ایک جگہ سے وہ لفظ نکال دیے. پڑھیں استغفر اللہ اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح صحیح ابن عوانہ یہ 4تھی صدی کے اندر حدیث کی کتاب لکھی گئی. مسند ابو عوانہ صحیح ابن عوانہ. اس کی بھی ایک حدیث میں گڑبڑ کر دی. آپ غور کریں کتنے یہ گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں. چلے ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. تھوڑا سا میں نے کہا ان کا بلنڈر بھی تو بتائیں کہ خود بدلتے نہیں اور قرآن بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں سے ہم سب کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما. بڑے نا آمین بڑے آمین. اچھا اب جب ہم نے ہاتھ باندھ لیے تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے وہ بھائی؟ سنا پڑھنی. کیا پڑھنی؟ سنا پڑھنی. سنا جو ہے وہ سنت موقدہ ہے. اس کو جان بوجھ کے چھوڑنا عادت بنا لینا یہ بھی جائز نہیں. سنا پڑھنی ہے اور امام کے پیچھے ہو تو اس کی تفصیل ہے کہ کہاں موقع ملے کہاں پڑھنی ہے. ضروری طاقتیں نکل گئی تو کہاں پڑھنی ہے الگ مسئلہ ہے. اب سنا پڑھنی ہے سنا پڑھ لی ٹھیک ہے. اب ہم یا تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں یا امام کے پیچھے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سنا پڑھ لی تو اب کیا کرنا ہے؟ امام نے تلاوت کرنی ہے قرات کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ قرات کرنی ہے. یہ بڑا مارکت الارا مسئلہ بنا رکھا لوگوں نے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. حالانکہ ایسا. ایک اور بات بتا دوں. بہت جھول جھپاٹے کرتے ہیں. کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رفع دین کرتے تھے. اچھا تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی کی رفع دین تو یاد ہے. ان کے مردے زندہ کرنا یاد نہیں. ایک چیز لے لیتے ہو دوسری چیز نہیں لیتے. تمہارے لیے شیخ عبد القادر جیلانی حجت ہے ہی نہیں. تم تو کہتے بابا دشائی کوئی نہیں. تو تمہارے نزدیک تو حجت ہے ہی نہیں. تو تم دلیل دے نہیں سکتے. اس کی دلیل دینی ہے تو قرآن سے دو حدیث سے دو. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اب مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. بھئی ہم امام کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی رہنمائی میں قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں. عمل قرآن و سنت پہ کرتے ہیں لیکن رہنمائی کس کی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی. سارا دن تقلید کرتے ہیں لوگ. سارا دن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. چیک اپ کیا ڈاکٹر نے دوائی لکھ کے دی. کبھی پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ نسخہ کس چیز سے بنا ہے؟
کون سے اس کے اندر آپ نے جو ٹیبلٹ دی ہے لکھ کے یہ فارمولا کہاں سے لیا گیا, کون سی فارمیسی میں بنا, کون سی جو ہے وہ فیکٹری میں یہ بنا ہے, کہاں یہ میڈیکل کمپنی میں یہ بنا ہے, اور کس نے بنایا ہے, بنانے والے کون تھے, کبھی نہیں پوچھا. ڈاکٹر نے کہا یہ کھاؤ, کھانا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر کی تقلید ہو رہی ہے, ہوتی ہے نہیں, آنکھیں بند کر کے بس میں بیٹھ گئے, ڈرائیور کی تقلید. کبھی پوچھا بھائی ڈرائیور صاحب لائسنس ہے, اگر لائسنس ہے, اللہ اکبر. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں لائسنس پہ. یہ 23 مارچ 2005 کا واقعہ, میری شادی والے دن کا. ہم لوگ لاہور میں داتا حضور کی بارگاہ میں حاضر واپس آ رہے تھے. وین میں بیٹھ کے ہم لوگ آ رہے تھے, جو روٹ کی وین تھی نا اسی میں بیٹھ کے ہم لوگ آ رہے تھے. اب وہ پتہ کیا ہوتا ہے, رات میں ڈرائیور نا کنڈکٹر بن جاتے ہیں, کنڈکٹر کو بٹھا دیتے ہیں سیٹ پہ, وہ بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, ڈرائیونگ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب وہ بیٹھ گیا کنڈکٹر, ہم اپنے آرام سے بیٹھے ہوئے. اب تھوڑی دور چلی نا گاڑی, تو وہ جو کنڈکٹر بھی بیٹھا تھا وہ زور سے کہتا, استاد جی تیجا گیئر کدھر لگنا ہے, اور لوگوں نے شور مچا دیا, تیجا گیئر کدھر لگنا ہے, تجھے گیئر کا نہیں پتا. کہ ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں ہے, رفع یدین نہیں ہے. امام کے پیچھے آپ نہیں پڑھ رہے ہو. تو آپ امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تقلید کرنے کا مطلب ہے قرآن و سنت کی جو مسائل ہیں اس میں اپنے امام کو فالو کرنا. اور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ امام احمد بن حنبل کے فالوور ہیں. ٹھیک ہے, تو امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کے نزدیک رفع یدین ہے, امام شافعی کے نزدیک رفع یدین ہے, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک بن انس ان دونوں کے نزدیک رفع یدین نہیں, رفع یدین منسوخ ہو چکا. تو ہم اپنے امام کو فالو کرتے ہیں اور غوث اعظم اپنے امام کو فالو کرتے ہیں. اور یہ جو 4 امام ہیں ان میں جو اختلاف ہے وہ فقہ کے مسائل میں ہے, شرعی مسائل میں. عقیدے چاروں اماموں کے ایک ہی ہیں, چاروں اماموں کے عقیدے ایک ہی ہیں. سبحان اللہ, چاروں اماموں کا عقیدہ توحید ایک ہی ہے, عقیدہ رسالت ایک ہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم اور عظمت اور حضور کے احترام کے متعلق چاروں اماموں کا عقیدہ ایک ہی ہے. تو اس لیے دھوکہ کسی اور کو دینا کہ غوث اعظم رفع یدین کرتے تھے تم نہیں کرتے, تو غوث اعظم تو مردے بھی زندہ کرتے تھے. غوث اعظم نے تو ایسی تقریر بھی کی ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ آپ کے سامنے بیٹھا بندہ بھی سن رہا تھا, 70,000 کا مجمع آخر والا بھی سنتا تھا. ان کی تو شان یہ ہے, تو ان کو لے کے دھوکہ مت دو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب پڑھنی ہے سورہ فاتحہ, قرآن پڑھنا ہے. اب اگر امام کے پیچھے ہو تو کیا حکم ہے, آئیے سب سے پہلے قرآن سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورۃ الاعراف ہے, آیت نمبر 204 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے, توجہ رکھیے گا, اور جب قرآن پڑھا جائے تو کیا کرو, فَاسْتَمِعُوا لَهُ, توجہ کے ساتھ سنو, وَأَنصِتُوا, اور چپ ہو جاؤ. کیا کرنا, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب آپ سنیں, اس آیت میں 2 آرڈر ہیں. قرآن جب پڑھا جائے 2 آرڈر ہیں. پہلا توجہ کے ساتھ سنو, دوسرا چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. چپ
رسول نے خود کی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں حضور تہجد کے وقت. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں, دیکھتے ہیں حضور نماز پڑھ رہے ہیں, یہ بھی آگے نا اس طرف حضور کے اس طرف تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. حضور ان کو پکڑتے ہیں, ایسے یوں پکڑ کے ادھر لے آتے ہیں. یہاں کھڑے ہو, پیچھے تھوڑا حضور نے پکڑا, گھما کے ادھر اپنے ساتھ کھڑا کیا, یہ پیچھے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس پیچھے ہو گئے. حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عمر بن خطاب, بوڑھے لوگوں کے ساتھ مشورے میں ان کو بھی بٹھاتے تھے, کہتے تھے یہ بوڑھا جوان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں, یہ پیچھے ہو جاتے ہیں. حضور پکڑ کے پھر ساتھ کرتے ہیں, پھر پیچھے ہو جاتے ہیں. 3 مرتبہ ایسا ہوا, یہ پیچھے ہو گئے. نماز کے بعد حضور نے فرمایا اے عبداللہ بن عباس, میں تمہیں بار بار آگے کر رہا تھا, پیچھے کیوں ہوتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ تو رسول اللہ ہیں, میں امتی ہوں, آپ رسول ہیں, میں آپ کی برابری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں آپ کی کھڑے ہونے میں برابری. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, انداز دیکھو, کھڑے ہونے میں برابری نہیں, یہ بولنے میں بھی برابری نہیں. حضور نے پوچھا نا کہ کسی نے پوچھا حضرت عباس سے آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر پوچھی, عمر آپ بڑے ہیں حضور بڑے ہیں؟ پتہ کیا جواب دیا؟ کہ بڑے تو حضور ہی ہیں. ہاں پیدا میں پہلے ہو گیا تھا, بڑے حضور ہی ہیں. یہ دیکھو باپ سے ادب بیٹے میں بھی آیا ہے, صحابہ کے ادب, سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس یا رسول اللہ میں آپ کی برابری کیسے کروں؟ اللہ اکبر. حضور نے دعا دے دی, اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل, یا اللہ اسے دین کی سمجھ بھی دے دے, اسے قرآن کی تفسیر کا علم بھی دے دے. حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں سنیے. تفسیر طبری ہے, تفسیر کبیر ہے, اور ان کے لیے تفسیر ابن کثیر بھی ہے. سنیں کیا لکھا ہے, تینوں تفسیر کی کتابوں سے یہ حوالہ پڑھ رہا ہوں میں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فی الآیت قولہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, یعنی فی الصلاۃ المفروضۃ. حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا جو آیت میں فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو, چپ ہو جاؤ, یہ آیت کس بارے میں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا جب تو امام کے پیچھے فرض نماز میں ہوا کرے اس وقت کا حکم ہے. فرض نماز کے اندر. اب یہاں بات اور تھوڑی واضح کر دوں, آرڈر کتنے ہیں؟ 2. پہلا کیا ہے؟ سنو توجہ کے ساتھ. دوسرا چپ رہو. جب امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو, دونوں آرڈر. جب نماز امام اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو, فجر ہے, جمعہ ہے, عید ہے, تراویح ہے, اونچی آواز سے پڑھ رہا ہے, مغرب ہے, عشاء ہے جس میں اونچی آواز سے قرات کرنی ہے. اگر امام اونچی آواز سے قرات کر رہا پھر دونوں آرڈر ہیں, توجہ کے ساتھ بھی سنو اور چپ بھی رہو. اور اگر امام آہستہ آواز میں پڑھ رہا ہے, ظہر ہے, عصر ہے, تو کیا ہے؟ پہلا حکم تو نہیں ہے, دوسرا ہے. چپ رہو یہ والا نہیں ہے, دوسرا ہے. توجہ سے سنو, یہ نہیں ہے. توجہ کے ساتھ سنو, عصر مغرب عصر اور ظہر میں یہ نہیں ہے توجہ کے ساتھ سننے کا. دوسرا ہے وانصتوا. انصات کا معنی بخاری میں لکھا ہے, انصات کہتے ہیں ہونٹ نہ ہلے, ہونٹ بھی نہ ہلے, اس کو کہتے ہیں انصات. تو اگر اونچی آواز میں امام پڑھ رہا ہے تو آرڈر ہے, توجہ کے ساتھ بھی سنو اور چپ بھی رہو. اگر امام ایسا پڑھ رہا ہے تو پہلا آرڈر نہیں ہے, دوسرا ہے چپ رہو. امام کے پیچھے ہو تو چپ رہو. اس کے بعد اور بھی حوالہ لے لیں.
تفسیر مدارک، تفسیر طبری، یہ جو آرڈر ہے نا چپ رہنے کا اور خاموشی سے سننے کا، یہ آرڈر صحابہ اور تابعین نے دیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں یہ پیغام صحابہ اور جمہور صحابہ نے یہ پیغام دیا، امام کے پیچھے ہو تو کیا کرنا ہے؟ چپ رہنا ہے۔ یہ تو ہم نے سنا قرآن سے۔ اب سنیں ذرا، بڑی پیاری بات بتانے لگا ہوں۔ جو بڑے ضد کرتے ہیں نا امام کے پیچھے بھی تلاوت کرنی ہے، امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے، سنیں فیصل بھائی بیان تو میرا 2 گھنٹے کا ہے آج۔ نہیں میں سارا نہیں کروں گا ورنہ پھر آپ کے آگے بھی پروگرام ہے۔ نعرہ تکبیر، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری۔ سنیے بھائی، حضرت یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز پڑھی، فَسَمِعَ نَاسًا يَقْرَؤُونَ مَعَ الْإِمَامِ، حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، کسی امام کے ساتھ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سنا کچھ لوگ امام کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں۔ فلما انصرف، نماز مکمل ہو گئی نا، قال اما آن لکم ان تفقہوا، تمہیں سمجھ نہیں؟ کیا فرمایا؟ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اما آن لکم ان تعقلوا، تمہیں عقل نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور فرماتے ہیں قرآن ایسے پڑھو جیسے عبداللہ بن مسعود پڑھتا ہے۔ فرمایا میری امت کا اگر کوئی معلم ہے تو عبداللہ بن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو سن لیا، امام کے پیچھے تلاوت کر رہے تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اور تمہیں سمجھ نہیں، تمہیں عقل نہیں؟ پھر پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو، چپ کر جاؤ جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھے، اب آجائیں ذرا حدیثوں کی طرف۔ مسند احمد حدیث نمبر 19738 اور صحیح مسلم سیاستہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام بخاری کی استاد جی ہیں، امام مسلم کی بھی استاد جی ہیں، 12 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور نے یہ سکھایا ہے، علامہ یعلم، علماء بیٹھے ہیں، مطلب یقین کے ساتھ سکھایا ہے۔ علم جو ہے وہ یقین کو فائدہ دیتا ہے۔ علامہ رسول اللہ، ہمیں رسول اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا سکھایا ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة، جب تم نماز پڑھنے لگو، فلیؤمکم احدکم، تم میں کوئی تمہاری امامت کروائے، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا، جب امام قرات کرے چپ ہو جاؤ۔ آگے بڑھے، حدیث بعد میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 511، سنن نسائی حدیث نمبر 823، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ توجہ ہے پیچھے والوں، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ رسول خدا کی نماز سن کے جانی آج؟ حضور نماز کیسی پڑھتے تھے، ہم بھی کیسی پڑھتے ہیں؟ ویسی پڑھتے جیسی حضور سے پہنچی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما جعل الامام لیتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا تھا اس کی پیروی کرو۔ امام کس لیے ہوتا ہے؟ اس کی امام کے پیچھے رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کا بس نہیں چلتا امام کے آگے نکل جائے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں امام کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، بیٹھے بیٹھے ذرا دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر کنکھی سمجھتے ادھر کونے سے، امام سلام پھیرنے لگا، جیسے امام نے اس سے پہلے پھیر لیتے ہیں۔ ارے بھائی امام سے آگے نہیں جانا، حضور فرماتے امام بنایا اس لیے جاتا اس کی پیروی کی جائے۔ امام سے آگے جانے کی ایک ہی صورت ہے، جنازے میں جب مر جاؤ گے پھر آگے، زندہ ہو تو امام کے
تو آگے جانے والا کیا مردہ سمجھتا خود کو؟ پیچھے رہو. بعض لوگوں نے امام کے پیچھے کا مطلب کچھ اور بھی نکالا ہوا ہے. امام کے پیچھے پڑ جاؤ. یہ جاتا کدھر ہے, یہ بیٹھتا کہاں ہے, یہ کھانا کیا ہے, اس کے بعد گاڑی کون سی ہے, موبائل کون سا ہے, کپڑا کیسے پہنتا. ابے بھائی تو نماز پڑھ, انسان کا بچہ بن گیا. یہ آپ سے محبت میں کہہ رہا ہوں, ناراض نہیں ہونا. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ, جب امام تکبیر کہے, فَكَبِّرُوا, تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, جب امام تلاوت کرے تم چپ ہو جاؤ. آگے سنیں, اور یہ حدیث تو اور بھی بہت کچھ کھول دے گی. سبحان اللہ. ہم جو انفی نماز پڑھتے ہیں نا, یہ رسول خدا کی نماز ہے. سبحان اللہ. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حسین سواد سے ہے, سین سے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. عمران بن حسین, حدیث ہے صحیح مسلم میں, حدیث کا نمبر ہے 398. حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر, نبی پاک علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. فجعل رجل یقرأ خلفہ, حضور کے پیچھے ایک شخص نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کون سا؟ سبح اسم ربک الاعلی, سورہ اعلی پڑھنا شروع کر دی. فلما انصرف, جب حضور نے نماز مکمل کی تو حضور نے فرمایا ایکم قرأ اور قال ایکم القاری, حضور نے فرمایا میرے پیچھے کس نے پڑھا؟ قال رجل انا, صحابی حدیث بیان کر رہے ہیں, صحابہ حضور کے پیچھے جماعت میں, ایک شخص نے حضور کے پیچھے ظہر کی نماز میں سورہ اعلیٰ پڑھی. حضور نے سلام پھیر کے پوچھا کس نے پڑھا میرے پیچھے؟ ایک شخص نے کہا میں نے. فقال, حضور نے فرمایا قد ظننت ان بعدکم خالجنیھا, تبھی میں کہوں میری قرات میں خلل کیوں ڈالا جا رہا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث سمجھ آئی آپ کو نہیں؟ صحابی بتا رہے ہیں ایک بندے نے پڑھا, صحابہ نہیں پڑھتے تھے, کسی ایک نے پڑھا, اس کو مسئلہ نہیں پتہ تو نیا ہوگا. اور جب حضور نے پوچھا کس نے پڑھا, اگر سارے صحابی پڑھتے ہوتے, یہ صحیح مسلم کی حدیث کیا کہتی ہے؟ سارے صحابی کہتے ہم نے پڑھا. کسی صحابی نے نہیں کہا, ایک صحابی نے کہا, ایک شخص نے کہا میں نے پڑھا. حضور نے فرمایا تیرا حق نہیں ہے, امام کا حق ہے. خلل ڈال رہے تھے, اللہ اکبر, امام کے پیچھے نہیں پڑھنا. سبحان. صحیح مسلم میں آگے بڑھیے. حضرت عبداللہ بن شداد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, موطا امام محمد, یہ بھی حدیث کی کتاب بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے. یہ بیان کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز لوگوں کو پڑھائی. میں عربی کے بجائے میں ترجمہ کرتا چلا جاتا ہوں. حضور نے عصر کی نماز پڑھائی تو ایک شخص نے حضور کے پیچھے قرات کی. اچھا, اس کے ساتھ جو بندہ کھڑا تھا نا, تھوڑا کھڑے ہوں گے. اب ایک بندے نے نا قرات کی, جیسے حضرت یہ نہیں, انہوں نے قرات کی جیسے حضور کے پیچھے ہوں تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ایک مثال دی جا رہی ہے, مثال ہے, اس کو سمجھیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز پڑھائی اور ایک شخص نے تلاوت کی. اب جو بندہ ساتھ کھڑا تھا نا, اس بندے کے جس نے پڑھا نا پیچھے, اس نے اسے یوں کیا, ایسے کیا کیا, یوں, بس بیٹھ جائے, تشریف رکھے. اب نماز ہو گئی. نماز ہونے کے بعد اس نے نا اس بندے سے کہا بیما غمزتنی, تو نے مجھے کچوکا کیوں لگایا, کیوں ماری انگلی تو نے مجھے؟ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امک فکرہت ان تقرأ خلفہ, اور تجھے حضور نماز پڑھا رہے ہیں, حضور قرآن نہیں کرنی, جس نے کی تھی اسے ایسے کر کے روکا. کہا میں نے اس نے تجھے روکا ہے. فسمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے وہ بات سن لی. اس نے کہا نا حضور پڑھ رہے تھے تو پیچھے پڑھ رہا ہے, حضور تجھے نماز پڑھا رہا ہے تو پیچھے پڑھتا ہے, میں نے اس لیے تجھے روکا, ناپسند کیا. حضور نے یہ بات سنی نا, حضور نے فرمایا من کان
لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ لَهُ قِرَاءَةٌ. فرمایا جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، جو کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، حضور فرماتے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. سبحان اللہ، پڑھے نا سبحان اللہ. اب سنیں صحیح مسلم نمبر ہے 678، مصنف ابن ابی شیبہ نمبر ہے 3808. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ثابت پتہ کون ہے؟ جو سب سے پہلے قرآن جمع کرنے والی کمیٹی بنی تھی نا دورے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. بخاری شریف میں کتاب فضائل قرآن پہلے چیپٹر میں ان کا ذکر ہے. زید بن ثابت یہ بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے مفتی تھے صحابہ میں، کاتب وحی تھے. قرآن جمع جنہوں نے کیا ان کے لیے سردار تھے، اس کمیٹی کے انچارج تھے. حضرت زید بن ثابت کا فرمان سن لیں، وہ کہتے ہیں لا تقرا خلف الامام ان جہر بلا ان خافت. کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. یہ صحیح مسلم میں ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، چاہے امام اونچا پڑھے چاہے امام آہستہ پڑھے. آگے بڑھ جائے. حضرت نافع سبحان اللہ ان کی بھی وہی حدیث ہے، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. حضرت نافع بن عمر کہتے ہیں جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے نماز پڑھے تو اسے امام کی قرات کافی ہے، الگ پڑھے تو وہ قرات کرے. اور حضرت نافع کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تھے امام کے پیچھے تو قرات نہیں کرتے تھے. میں ان کا دل کر رہا کوئی معجزہ سناؤں میں. نہیں یہ تو تھوڑے بیچ میں نہ وہ ہو جاتے ہیں، علمی موضوع چل رہا ہوتا ہے نا، اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، نعرے لگے ہیں. ہمارے ہاں تو ہے ادھر کراچی میں، یہ بھی ہمارا ہاں ہی ہے. سبحان اللہ ہے. اور اس مسجد میں الحمدللہ علمی موضوعات بہت ہوتے ہیں الحمدللہ. عقیدہ بھی ہے تو علمی موضوع ہے، مسئلہ ہے تو وہ بھی علمی موضوع ہے. میں اس لیے آپ کو تھوڑا تھوڑا ہلا رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ رہے. Are you present here? Should I continue? Could I continue? Would I continue? May I continue? Can I continue? اب بتا کون سا کروں؟ اتنے سارے تو ہیں. ہاں کوئی انگریزی جانتا ہوگا نا وہ پکڑ لے گا آگے، لیکن آ جائے ہم نے بھی پڑھا ہوا بھائی. ہاں ہم نے پڑھے ہیں پارٹ آف اسپیچ کیا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ نریشن کیا، ایکٹیو اسپیسیفائز کیا ہے، اور باقی پارٹ آف اسپیچ ہیں، اور اس کے علاوہ سبجیکٹ کیا ہوتا ہے، آبجیکٹ کیا ہوتا ہے، ورب کیا ہوتا ہے، ہیلپنگ ورب کیا ہوتا ہے، ورب کی فارمز کیا ہوتی ہیں. پڑھا ہم نے بھی الحمدللہ، کچھ نہ کچھ تو جواب دے ہی لیں گے. اچھا جی آگے بڑھیں. سبحان اللہ. ایک چیز آپ کو میں بتا دوں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے، کہ باقی بھی یاد رکھنی، یہ بھی یاد رکھنی ہے. اب سنیں سبحان اللہ. کئی حدیثوں میں ہے، خلاصہ بتا دیتا ہوں. موطا امام مالک میں ہے، اس کے علاوہ صحیح بخاری شریف میں بھی ایک حدیث ہے، راوی حضرت ابو بکر ہے. حدیث کا نمبر سن لو 750 ہے. اور اس کے علاوہ موطا امام مالک اس میں بھی حدیث ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ماخذ موجود ہیں. حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. اب جو کہتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں بھائی؟ جب رکوع ملا آپ کو، آپ نے فاتحہ تو پڑھی نہیں، فاتحہ تو پڑھی نہیں. حضور فرماتے جس کو رکوع مل گیا اس کو رکعت مل گئی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب جو لوگ یہ کہتے نہیں جی وہ فلاں حدیث، ارے ان حدیثوں میں مقتدی کا لفظ ہی نہیں ہے. اکیلے ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. وہ جتنی حدیثیں لے کے آ جائیں ان میں
اور ایک اور بات بتا دوں، یہ جو ناک کے نیچے ہم نے آپ کو بتایا نا، کچھ حدیثوں میں ہے ادھر اوپر، کچھ یہاں حدیثوں میں ہے، وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ آثار السنن، یہ حوالہ یاد رکھیں بس، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، وہ ساری حدیثیں علامہ نعیمی علیہ الرحمہ نے ساری تحقیق کی ہے اور فرمایا وہ جتنی حدیثیں جس میں نام سے اوپر ہاتھ مارنے کا ذکر ہے ساری ضعیف ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ لوگ لڑتے ہیں ادھر آ کے، نہیں جی رفع دین لازم ہے، لازم ہے، جس نے رفع دین نہیں کیا آ جاؤ رفع دین پہ، بھائی آ جاؤ رفع دین پہ۔ سبحان اللہ، کہو نا سبحان اللہ۔ ایک آخری بات کر دوں، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ سن لیں، سبحان اللہ، آخری بات سن لیں۔ علامہ عینی، بدر الدین عینی، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری۔ انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ امام کے پیچھے قراءت سے نبی پاک علیہ السلام کے 80 صحابہ نے منع فرمایا ہے۔ کتنے صحابہ نے؟ 80 صحابہ نے منع کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی فائنل۔ اس کے بعد اچھا ایک مسئلہ اور ہے بیچ میں، وہ سن لیں، اس کے بعد آتے ہیں رفع دین پر۔ یہ دو باتیں اور ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے آمین بالجہر۔ آمین بالجہر کا مطلب کیا ہے؟ امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہنا، امام کے پیچھے اونچی آواز سے آمین کہنا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو قرآن مجید کے مطابق، احادیث کے مطابق بتاتے ہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، رسول خدا کی نماز کیا ہے، صحابہ کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ، آپ کو یہ پتہ ہے آمین کا مطلب کیا ہے؟ مقبول ہو جائے، ایسا ہی ہو، اور کوئی بتائے ایسا ہی ہو، مقبول ہو، یہ دعا دے رہے ہیں آپ، یہ آمین کا مطلب بتا رہے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی آمین جب دیکھیں امام صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، آمین، ہمارے محلے میں نا کہ آمین کا ہم چھوٹے ہوتے تھے تو قائد صاحب، ہمارے قاری جاوید صاحب دعا کرتے تھے تو ہم آمین کی بجائے نا اس کو چھیڑنے کے لیے آمین بھی کہہ دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو بہت بچپنا تھا، بچے تھے 10-12 سال کے، کچھ اتنا ہوش نہیں تھا۔ تو خیر آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ قبول فرما، قبول ہو، ایسا ہی ہو، یہ سب مطلب دعا ہے۔ آمین کیا ہے بولیے؟ دعا۔ آمین کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمین اس امت کو دی گئی ہے، آمین اس امت کو دی گئی ہے۔ یہودی حسد کرتے ہیں، آمین ان کو دی گئی ہے، آمین کہتے ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کرتا ہے، اور یہودی خود عمل نہیں کرتے تھے، آمین چھوڑ دی انہوں نے، تو اس لیے حسد کرتے تھے وہ۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف آیت 55، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا کرو، کیسے؟ عاجزی کے ساتھ، آہستہ، عاجزی کے ساتھ آہستہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کیا آپ نے؟ کیا غور یا نہیں؟ آمین دعا ہے یا نہیں؟ اللہ پاک کا فرماتے ہیں آمین، آہستہ ہو، کیوں؟ دعا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے رب سے دعا کرو، کیسے دعا کرو؟ عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، آہستہ۔ اور آمین دعا ہے تو امام کے پیچھے جب آمین کہیں گے، دعا مانگیں گے تو آہستہ۔ قرآن بتا رہا ہے، کہنا سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 782، بخاری سے بتا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین، تو تم آمین کہو۔ آگے کیا فرمایا حضور نے؟ یہ جو آگے والی بات ہے نا، یہ سننے والی ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلَهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ۔ حضور فرماتے ہیں جس وقت امام ولا الضالین کہتا ہے تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ فرمایا تم آمین کہو،
کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. آپ مجھے یہ بتاؤ اللہ مرحبا. اچھا یہ بتاؤ فرشتوں کی آمین آپ میں سے کسی نے سنی؟ فرشتے آمین بھائی وہ اونچا بولتے تو ہم سنتے, اگر بولتے کبھی تو ہم تو بھاگ جائیں بھائی فرشتے آمین کہتے ہیں آگے, فرشتے آہستہ آمین کہتے ہیں. اب ہماری یہ بات سن کے نا وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ کہتی ہے نہیں فرشتے اونچی آواز سے, تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قیامت تک ہم انتظار کر رہے ہیں, ٹائم قیامت تک ہے. لاؤ دلیل فرشتے اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں. تم دلیل نہیں لا سکتے, ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ ہم نے سنی نہیں تو ہم بھی ایسا کہتے ہیں. آگے بڑھیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے, راوی حضرت سمورہ ہیں. سبحان اللہ. انہوں نے نا لوگوں کو ایک مسئلہ بتایا, یہ ترمذی شریف کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, لوگوں کو ایک مسئلہ بتایا. حضرت اور کتنا وقت ہے؟ اب تو جو ختم ہونے کے وقت ہے, رفع دین پہ تو بات ہی نہیں ہوئی, ابھی تو آمین پہ بات ہو رہی ہے, اور رفع دین پہ بات کرنا ضروری ہے. انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. سنیے آپ, غور کیجئے. ان سے 2 سبتوں کے بارے میں پوچھا گیا. حضرت سمورہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام سے نماز کے 2 سبتے وقفے چپ ہونا میں نے حضور سے یاد کیے ہیں. تو کسی نے ان کی بات سنی نا تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں مانتا. تو انہوں نے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا, بھئی آپ بتاؤ, یہ بتا رہے ہیں 2 سبتے حضور سے میں نے یاد کیے. تو انہوں نے کہا بھئی وہ بتا رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں, یاد رکھنے والے صحابی ہیں. اب اس حدیث کے اندر ایک صاحب ہیں, انہوں نے حضرت قتادہ سے پوچھا کہ یہ جو 2 سبتے کی بات کی گئی یہ ہے کیا؟ ترمذی کے سنی الفاظ کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا اذا دخل بالصلاة واذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الضالين. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا مطلب بتاتے ہیں 2 سبتے کیا ہیں جس میں سکون ہے, آہستگی ہے, آرام ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ایک تو سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے سبتا ہے جس میں ثنا پڑھنی ہے, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے, آہستہ پڑھنی ہے, اور پھر دوسرا سکتہ یہ ہے جب امام وَلَدْوَالِينَ کہہ لے, دوسرا سکتہ, دوسرا وقفہ, دوسرا چپ. آمین. آہستہ کہنا. سمجھ میں آگئی آپ کو؟ اللہ اکبر. آگے چلیے. مسند احمد میں حدیث ہے, حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, حضرت وائل بن حجر نبی پاک علیہ السلام نے قرات کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضور نے بات امام کے پیچھے نہیں کرنی, رفع دین بار بار یہ نہیں کرنا, یہ ثابت نہیں ہے, یہ تھا ختم ہو گیا. اور صحابہ نے جنہوں نے بیان کیا انہوں نے یہی بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا پھر چھوڑ دیا, کیا تھا پھر. ایک بڑا بھاری حوالہ دے دوں, بھوپال نام سنا؟ بھوپال وہاں کا ایک نواب تھا. یہ جو کرتے نا ان کا بڑا تھا ایک نواب, اس کی کتاب ہے روضۃ الندیہ, روضۃ الندیہ. اس میں اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آخری عمر میں رفع دین کرنا چھوڑ دیا. اور بخاری میں لکھا ہے امت کے لیے سنت وہی ہے جو حضور کا آخری عمل ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی نماز کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے سنی حنفی کبھی پریشان نہیں ہونا, تیرے پیچھے علماء موجود ہے, تیرے پیچھے قرآن ہے, تیری نماز کے پیچھے رسول اللہ کے فرامین ہیں, تیری نماز کے پیچھے صحابہ کی نمازیں ہیں. الحمدللہ آج ہم نے سنا احادیث کی روشنی میں کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت حنفی جو نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق پڑھتے ہیں.
کہاں لگتا ہے؟ ماشاءاللہ طیبہ مسجد، سبحان اللہ. بھائی دیکھیے آپ کو عربی سیکھنی ہے؟ عربی سیکھنی ہے؟ سبحان اللہ. یہ میں سنتا ہوں آپ کا سوال، پہلے میں بات کروں پھر آپ کا سوال سنتا ہوں. خوش آمدید، ویلکم. آپ دیکھیے آپ کو عربی سیکھنی ہے نا، تو اس کے لیے آپ جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں. پھر میں کام کریں نائٹ جامع، رات کا ہے بھائی. عشاء کے بعد کتنے بجے؟ 9:30 سے. عشاء کے بعد 2 گھنٹے کلاس ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے کی کلاس ہے. عالم کورس ہو رہا ہے، ٹائم نکالو یار، سارا دن کام کرو، پھر رات کو علم دین سیکھو. حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام سنا نا؟ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہے نا، عالمی انسان ہے. اللہ اکبر. مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ ان کا ایک بڑا طیب میاں، اس نے فتویٰ دیا ہے. پتہ کیا فتویٰ دیا ہے؟ اس کا فتویٰ میں تو بھول گیا. بھائی بتانا، ہم ایسی بات کرتے نا تو غصہ آ جاتا ہے لوگوں کو. ان کے ابا جی نے کیوں کر رہے ہو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ ساکن ہو جاؤ. یہ دن کی نماز تھی، وتر دن میں نہیں ہوتے. وتر حضور نے وتر کی نماز میں رفع دین سے منع کیا ہی نہیں ہے، اور عید کی نماز بھی نہیں تھی، اس سے بھی حضور نے منع نہیں کیا. تو جس سے حضور نے منع نہیں کیا ہم بھی وہ رفع دین کر رہے ہیں، جس سے منع کر دیا ہم نے وہ چھوڑ دیا. الحمدللہ. اور کوئی سوال؟ کسی کا سوال تو نہیں ہے؟ کچھ بھی پوچھنا پوچھ لو. ہاں یہ عطار کا فیض ہے بھائی، یہ مرشد کا فیض ہے. ہاں پوچھو بھائی جو پوچھنا ہے. جی وعلیکم السلام. ہاں معلوم نا، ٹانگیں سے کھول کے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ٹانگیں. پھر کیا کہتے ہیں وہ نا، حدیث میں ہے ٹخنے سے ٹخنا ملاؤ. اور بھائی حدیث میں یہ تھوڑی کہ دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا ملا کے رکھو. سیدھ میں کہا حضور نے فرمایا سیدھ میں رکھو، سب کو سیدھا کرو. پھر کہتے نہیں اگر یہ ہم ایسے نہیں جوڑیں گے نا شیطان آ جائے گا. یہ جو پورا پھاٹک کھولا گا نیچے سے، یعنی ہے کہ شیطان. عجیب اور غریب طریقہ. دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گئے یار، ادب کوئی شے ہوتی ہے نا یار، طریقہ ہوتا کھڑا ہونے کا. آپ کو اکھاڑے میں کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو. ادب کیا ہے، مستحب کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے بندہ کھڑا ہو، جتنا اس کا قد ہے، جتنی اس کی ٹانگیں آسانی سے کھل سکتی ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنی وہ ٹانگیں کھول کے کھڑا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ بڑا لمبا چوڑا موٹا ہے، اس کو آپ بولے نہیں تو اتنا فاصلہ کر، 4 انگلی والا گر جائے گا بھائی وہ. ٹھیک ہے. وہ جتنا اس کو اسپیس چاہیے آرام سے اس طرح سے کھڑا ہو سکتا ہے. اس میں کوئی ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے. لیکن انہوں نے حدیث کا مطلب غلط نکالا ہے. پتہ کیسے نکالتے ہیں حدیث کا مطلب یہ لوگ؟ ایک تھا ایسا بندہ جن کا آپ نے پوچھا ہے نا، وہ 7 کتا باندھ کی نماز پڑھ رہا تھا. وہ کسی نے کہا کتا باندھ کی نماز پڑھ رہا ہے، وہ حدیث میں قلب حاضر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. اور میں نے کہا خدا کے بندے وہ بڑے قاف سے ہے، چھوٹے قاف سے نہیں ہے، بڑے قاف سے قلب. قلم والا جو قاف ہوتا ہے نا، قلب کا مطلب دل، اور چھوٹے قاف سے قلب ہو تو مطلب کتا. ہم نے اس کو کہا کہ بھائی یہ بڑے قاف سے کہتا میں نے بڑا کتا باندھا ہوا ہے. یعنی جہالت دیکھو ان کی. ایک بندہ تھا وہ جب بھی استنجا کرے اور نماز پڑھے، استنجا کرے نماز پڑھے، ایسا ہی تھا جو حدیث کو ایسے سمجھتے ہیں. اس سے پوچھا بھائی تو کیا کر رہا؟ کہا حدیث میں من استجمر فلیوتر، جس نے استنجا کیا وہ وتر پڑھے. الو کے پٹھے فلیوتر کا معنی یہ نہیں ہے وتر پڑھے، اس کا مطلب ہے تاک عدد میں پتھر استعمال کرے. ڈیلا استعمال کرنا ہے، 1 ہو یا 3 ہو ایسے. ٹھیک ہے. جو فرد میں پاکی کے لیے مٹی کا ڈھیلا استعمال نہ کرے، تاک میں کرے. اب اس نے یوتر کا معنی وتر سے لفظ مل رہا تھا نا. ان کی سمجھ ہی ایسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. ان الفلانیات قوم لا یعقلون. یہ ایسے لوگ ہیں جن کو عقل نہیں. اور تو کچھ نہیں پوچھنا. چلیں جی. جو سجدے کے درمیان جو وقفہ آتا ہے اس میں دعا کرنا. ہاں سجدے کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا. دیکھیں فرض میں اور واجب میں 2 سجدوں کے بیچ
مختصر سی دعا تو پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی اتنی بس، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرضوں میں یا امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھیں، بہتر یہ ہے۔ اپنی پڑھ رہے ہو نماز، فرض واجب ہے تو مختصر دعا پڑھ لیں، لیکن اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل نماز میں 2 سجدوں کے بیچ جو حدیثوں میں طویل دعائیں آئی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی کسی نے پوچھنا ہو؟ زاہد بھائی آپ بھی آگے آ جائیں، یہ آپ کی آواز آگے آ جائے گی۔ زاہد بھائی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی فرمائیے۔ ہاں جی، دوسری رکعت میں جی جی نہیں، سیکنڈ بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے۔ دوسری رکعت آپ نے دوسرے سجدے کے بعد جب کھڑا ہونا ہے دوسری رکعت میں، نہیں ایسا نہیں ہے، ہر رکعت میں آپ دوسرے سجدے کے بعد توقف کر کے کھڑے ہوں، ایسا نہیں ہے، بس سیدھا کھڑا ہونے کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ نماز میں کپڑا فولڈ کرنا منع ہے، حدیث پاک میں بخاری شریف حضور علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے حکم دیا نماز ایسے پڑھوں کہ 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہو، اور نماز میں اپنے بالوں کو فولڈ نہ کروں، وہ جھوڑا بوڑا ہوتا ہے نا، بالوں کو فولڈ کرنا اس سے منع کیا، اور کپڑے کو فولڈ کرنے سے حضور فرماتے ہیں مجھے منع کیا گیا، تو کپڑا فولڈ کر کے نماز مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے ٹخنے سے نیچے ہے، تو بھائی ٹخنے سے جو نیچے ہوتا ہے کپڑا حدیث میں ہے وہ اس وجہ سے آگ میں جبکہ تکبر کی وجہ سے ہو، بخاری شریف میں حضرت ابوبکر صدیق کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ حضور نے فرمایا جو کپڑا ٹخنے سے نیچے ہوا آگ میں ہے، ایک کب فرمایا تھا حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرا تو کپڑا اکثر نیچے ہو جاتا ہے ٹخنے سے، حضور نے فرمایا تم ان میں سے نہیں جو تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں، مطلب تکبر کی وجہ سے منع ہے، ٹھیک ہے۔ اب بندہ نماز پڑھنے آئے تو تکبر ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہوگا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اب اگر ٹخنے سے نیچے تو نیچے رہنے دیں، فولڈنگ چونکہ حضور نے منع کی ہے، چاہے یہاں سے فولڈ کریں چاہے نیچے سے فولڈ کریں، اس سے منع کیا کہ مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الاعادہ ہوگی، ٹھیک ہے، نماز دہرانی پڑے گی اگر اس طرح، اور ہر فولڈنگ بھی منع نہیں ہے، ہر فولڈنگ بھی منع نہیں ہے۔ اب سلائی کے اندر فولڈنگ ہے، نیفا بھی تو ہے، اور پینچے میں بھی تو فولڈنگ ہے جو سلائی میں ہے، وہ فولڈنگ منع نہیں ہے، یہ بھی تو فولڈنگ ہے، یہ منع نہیں ہے، یہ یہاں بھی کچھ فولڈنگ ہے تھوڑی سی، تو یہ فولڈنگ منع نہیں ہے، کون سی جو خود سے بندہ کرے گا۔ اچھا احرام باندھتے ہوئے فولڈنگ ہوتی ہے وہ منع نہیں ہے، تیمم میں فولڈنگ ہے وہ منع نہیں ہے، ہاں تو یہ جو آپ پینٹ پہنی ہوتی نا جن حضرات نے بچوں نے بیچارے پتہ نہیں بعض ایسی پینٹ پہنتے ہیں بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس میں گھسا کیسے، ایسی پینٹ پہنی ہوتی ہے، اور ایسی پینٹ پہننا جس سے بندے کو آگے پیچھے اس کی نمائش ہو بندے کے پارٹس اور باڈی کی، تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچیں، لوگوں کو ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں۔ تو خیر اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کو خوب خیر و برکت عطا فرمائے، حضرت علامہ مولانا فیصل مدنی صاحب کی کاوشیں اللہ پاک قبول فرمائے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں اس وجہ سے، سن تو لیں دیکھیں آپ کے پروگرام ٹائم پہ ہوتے ہیں، یہ اس کا ریکارڈ ہے مسجد کا، اور تقریباً ٹائم پہ ختم ہوتے ہیں، لیکن آج میری وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا پروگرام، کیونکہ ٹاپک ایسا تھا، موضوع ایسا تھا، ہمیں اس پہ بات کرنی تھی لازمی۔ آج کل کے نوجوان بچے چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں کسی پلمبر کا، کسی ڈاکٹر کا، پروفیسر کا، پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ ایسے بچوں کو یہ باتیں بتانا، احادیث کے دلائل دینا بہت ضروری تھا۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔